तेरी भैन दे वालिया तेरी अम्मा दा रे तू। तो मेरी तो मैंने फिर लाहौर आके पाकिस्तान आया हूँ तो FIA में एप्लीकेशन दी है। तो वो इसका ये तरीकाकार नहीं है आप सोशल मीडिया में आ जाएं, आप जो है वो 4 बंदे इकट्ठे होकर वहाँ पे झूम बन के आ जाएं हम मुल्क को ये कर देंगे। ये तो अपने सवाल रखें दुनिया के सामने। ये मुल्क दुश्मन लोग हैं। पुत्र इस्लामाबाद ही जाना। तू इमरान खान ते चक पे मारना की है जी नू लेके आओ नेड़े वो ओ जेडी कोठे दी लानत तो तुम पे। ये नहीं करना चाहिए। वो फौज है हमारी पाकिस्तानी, दिल पे ग्रां गुजरता है हमारे। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके बारे में इन्होंने बड़ी गलीज किस्म की गाली दी हैं। इसी तरह इनकी तस्वीरें साथ लगा के इसी तरह जो है वो मरीम नवाज साहब हैं तो वो कह रहे हैं कि ये देखें वहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी फ़ौज ने जो है बंदे मरवा दिए हैं और ये मोहसिन नकवी साहब ने आर्डर दिया है, वज़ीर आला साहब ये कर रही हैं, करप्ट तरीन आप लोग हैं। तो मेरी उनसे बहस होगी कि ये चंद जो टिक टॉकर हैं ये हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी निगाह के मुताबिक इनको सजाए मौत मिलनी चाहिए। इसी तरह CCPO लाहौर है बिलाल सिद्दीक मियाना बहुत बड़ा आदमी, उनको भी इन्होंने बड़ी गलीज किस्म की गाली दी है। देखिए जी मेरा काम है एप्लीकेशन देना, मैं इसको परसू करूँगा। कोर्ट में मैंने एक रिट पिटीशन भी कल कर दी है अच्छा कि इनके खिलाफ FIR दी जाए। हाँ देखिए एक कांस्टेबल को गले में कोई कपड़ा डाल के हाँ जी तो किसी ने कहा जी मरियम नवाज देखो ये तुम्हारा कुत्ता है। हमें ये सोचना चाहिए वो हमारा वतन का बंदा है, हमारे बहुत वर्दी पुलिस अफसर है। पर मेरी ये रिक्वेस्ट है आर्मी चीफ साहब के कि आपसे रिक्वेस्ट है आर्मी चीफ साहब इनके खिलाफ फौरी तौर पे DGFI को कहा जाए कि कार्रवाई करें। मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट है, CCPO साहब लाहौर से रिक्वेस्ट है कि जो है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। नाज़रीन आज की जो क्राइम फाइल की सबसे बड़ी स्टोरी है वो ये है कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में रहते हुए वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं, जो मसल्ह अफवाज है, जो पुलिस है, जो इंसर्जेंसी फोर्सेस हैं, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग होगा। ये मैंने कुछ दिन पहले एक वीलॉग में कहा था और वो कैसे होगा उसकी मुंह बोलती सबूत मलक मोहम्मद सदीक हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव ले लिया है कि मैंने उन लोगों के लिए एक सीसा पलाई दीवार बन जाना है जो हमारी आर्मी को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे इदारों को गलत अलकाब से नवाजते हैं, यानी कि डिजिटल मीडिया के ऊपर वो हर्जा सराई करते हैं जो वतन अजीज़ के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इतना एक बड़ा गलत इम्पैक्ट है। और वो इम्पैक्ट क्यों है, इन्होंने क्यों सोचा और साइबर क्राइम में ये एप्लीकेशन क्यों दी जिसके ऊपर काम भी हो रहा है। और इतनी मुस्बत सोच एक शहरी की ये आज के दौर में यकीन नहीं आता। मलिक साहब आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मलिक साहब ये क्या सोच आई, अचानक हो क्या गया? ये शमून भाई सोच ऐसे है, ये मैं गया था पिछले दिनों उम्रे पे। अच्छा जी। वहाँ पे जब उम्र पे गया तो वहाँ पे बंदे 1-2 बैठे हुए थे ना मदीना शरीफ में। अच्छा वो भी उम्रे की घर से आए हुए थे? जी हाँ। वहाँ से हम जब बाइक निकले कहीं खाना खाने, हाँ हाँ, तो वहाँ एक बंदे ने सवाल किया आप कहाँ से? एक बोला जी मैं वहाँ से हूँ, एक ने बोला मैं तुर्की से हूँ, मुझसे एक बंदे ने बोला आप कहाँ से? मैं जी पाकिस्तान से हूँ। उसने कहा यार टेररिज्म अच्छा पाकिस्तान। अच्छा जी वो कैसे? वो कह रहे हैं कि ये देखें वहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी फ़ौज ने जो है बंदे मरवा दिए हैं और ये मोहसिन नकवी साहब ने आर्डर दिया है, वज़ीर आला साहब ये कर रही हैं, करप्ट तरीन आप लोग हैं। तो मेरी उनसे बहस होगी। मैंने कहा यार बात ये है कि ये चंद जो टिक टॉकर हैं गिनती के मुट्ठी भर चंद कि ये हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी निगाह के मुताबिक इनको सजाए मौत मिलनी चाहिए कि ये ऐसा बदनाम क्यों कर रहे हैं। जाहिर है मुल्क के साथ गद्दारी है। उन्होंने कहा जी आने वाले वक्त में जी आपका पाकिस्तान का मुल्क से आना जैसे UAE ने बंद कर दिया है फलाना। मैं कहा जी ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी तो मैंने फिर लाहौर आके पाकिस्तान आया हूँ तो FIA में एप्लीकेशन दी है। हाँ जी आपने एप्लीकेशन बाकायदा उसके मदई बने और ये देख के मेरा हाँ जी दरख्वास्त बराए किए जाने वाले कानूनी कार्रवाई बरखिलाफ टिक टॉकर्स, और टिक टॉकर्स के लिंक भी लिखे हुए हैं। करिश्मा ऑफिशियल है और दूसरा जो है मनसब खान है और 2 और हैं जिनके लिंक्स लिखे हुए हैं। FIA एक बड़ा हसास इदारा जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने तो इसके ऊपर एक्शन ले लेना है। जी बिल्कुल ठीक है, लेना भी चाहिए। ये जिन टिक टॉकर्स का आपने लिखा है जी हाँ ये तो बड़ी फजूल किस्म की गुफ्तगू करते हैं। इन्होंने देखें सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने आर्मी चीफ साहब के खिलाफ जो है ना बड़ी गुफ्तगू सैयद असद मुनीर की थी। जी हाँ हाँ जी ये नहीं करना चाहिए। वो फौज है हमारी पाकिस्तानी, दिल पे ग्रां गुजरता है हमारे और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मोहसिन नकवी साहब हैं वज़ीर दाखिला हैं, वो सैयद भी हैं, अच्छे आदमी भी हैं, इंसान भी अच्छे हैं। उनके बारे में इन्होंने बड़ी गलीज किस्म की गाली दी हैं। इसी तरह
ان کی تصویریں ساتھ لگا کے. اسی طرح جو ہے وہ مریم نواز صاحب ہیں, بیٹی ہے اس ملک کی, وزیر اعلیٰ ہے, اچھا کر رہی ہیں. اصل میں یہ اسی طرح سی سی پی او لاہور ہیں بلال صدیق میانہ بہت صاحب, بڑا آدمی, ان کو بھی انہوں نے بڑی غلیظ قسم کی گالی دی ہیں. دیکھیں یہ ہمارے پاکستان کی یہ ملک کے سربراہ ہیں, یہ لوگ غلیظ لوگ ایسے گفتگو کریں جن کو نہیں کرنی چاہیے, اور یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اور جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم آنے والے وقت میں پاکستانی لوگ جو ہیں بڑا بدنام ہو رہے ہیں, اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب ہمارے ملک میں باہر سے کو آتا ہے تو یہ دھرنے کی کال دے دیتے ہیں بیچ میں, تب جب دھرنے کی کال دیتے ہیں ملک ہمارا بدنام ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پاک اچھا ویسے آپ نے یہ نوٹ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ وتیرہ ہی پکڑ لیا ناظرین, نہیں, جب بھی کوئی باہر سے وفد آتا ہے, کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے, اسی وقت دھرنے کی کال, اسی وقت مارچ کی کال. یہ طوفان بدتمیزی تو ایک اپنی جگہ کے اوپر, لیکن انہی کے کرتے دھرتے, انہی کے چنڈے ہوئے لوگ, انہی کے چمچے کرچے ولاگرز بن کے, کچھ ٹک ٹاکرز بن کے اس طرح منظر عام پر آتے ہیں اور دندناتے پھرتے ہیں, اور ہمارے اداروں کے سربراہان کو وہ یعنی کہ ہرزہ سرائی ان کے بارے میں کرتے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد دل دہل بھی جاتا ہے اور خون کے آنسو بھی روتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی آرمی کو, جو شخص اپنی پولیس کو, جو شخص اپنی سی ٹی ڈی کو, جو شخص اپنی آرگنائز کرائم کو, جو شخص اپنی ایف آئی اے کو, جو اپنے اداروں کو, انسٹیٹیوشن کو مضبوط نہیں کر سکتا, آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ انسان ہے؟ شہری ہونا تو بڑی دور کی بات. یہ جو جتنے بھی ٹک ٹاکر ہیں, آپ کا نہیں خیال کہ یہ بین الاقوامی ایجنڈے کے اوپر نہیں, یہ دیکھیں یہ میرے حساب سے نا یہ ملک کو جو ہے بدنام کرنے کے لیے, ہماری جو جتنے بھی سربراہ ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ ملک کو فیل کرنے کے لیے یہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں. اچھا یعنی بین الاقوامی تنظیمیں. اب دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں علی میر گنڈا پور دیکھ لیں, وہ تب جب پاکستان میں کوئی بندہ آتا ہے, کوئی گیسٹ آتا ہے, تو یہ اسی وقت یہ سمجھتے ہیں فوری طور پہ ہم لوگ سڑکوں پہ آ جائیں تاکہ ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی نہ کر پائے. اسی طرح دیکھیں ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, مریم نواز صاحبہ جو ہیں دیکھیں کتنے اچھے کام کر رہی ہیں, بہت اچھے کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ پنجاب میں. نہیں بہت بڑے کام, کچھ دنوں سے تو بڑے اچھے. جیسے ہی ملک ترقی کی طرف جاتا ہے تو یہ بیچ میں لاوا ہے, یہ گروپ ہے, یہ سارا سامنے آ جاتا ہے. نہیں آنا چاہیے, ان کو پھانسی دینی چاہیے سر عام. ملک صاحب اگر کسی شخص کا اختلاف بھی ہے اداروں کے ساتھ, وہ پارٹیوں کے دیکھیں اداروں کے ساتھ بھی ہے نا, دیکھیں اداروں کے ساتھ بھی ہے, تو وہ اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے آپ سوشل میڈیا میں آ جائیں, آپ جو ہے وہ چار بندے اکٹھے ہو کے وہاں پہ جھوم بن کے آ جائیں ہم ملک کو یہ کر دیں گے. یہ تو اپنے سوال رکھیں دنیا کے سامنے. یہ ملک دشمن لوگ ہیں, اصل میں یہ ملک دشمن لوگ ہیں. یہ ملک دشمن کا کام ہے. آپ کے گھر مہمان آ رہا ہے تو میں 100 بندہ لے کے آؤں, تو ان کا علاج یہ ہے ان کو جوتے ماریں, ان کو سزائیں دیں, ان کی ٹک ٹاک بلاک کریں, ان کو اٹھایا جائے, ایف آئی اے اٹھائے, ان کو گورنمنٹ ان پہ ایکشن لینا چاہیے. ناظرین دو اسپیکٹس ہیں ملک صاحب کی بات سننے کے بعد جو مجھے نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو باہر سے آنے والے ڈالر ہیں انہوں نے ہماری نوجوان نسل کا بیڑا گرک کر دیا ہے, اور وہ ان ڈالرز کو کمانے کے لیے دو کام کر رہے ہیں. ایک خواتین بالکل ننگ دھڑنگا جاتی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر, اور دوسرا کچھ یہ کن ٹوٹے ٹائپ ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ ہمارے اداروں کے سربراہان کے خلاف کچھ اس طرح کی بکواس اور اس طرح کی مغلطات بکتے ہیں کہ جو شاید کسی بھی ملک کے لیے ایک شرمناک بات ہے. لیکن افسوس کہ وہ یہاں کے شہری ہیں اور یہ کر رہے ہیں, اور جہاں کے شہری کے اوپر ہر جرم کے اوپر ایک اطلاق ہے, اور وہ طلاق بھی اداروں نے کرنا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایف آئی اے ان کے اوپر پرچہ دے دے گی؟ دیکھیں جی میرا کام ہے اپلیکیشن دینا, میں اس کو پرسو کروں گا. کورٹ میں نے ایک ریٹ پٹیشن بھی کل کر دی ہے اچھا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر دی جائے. دوسرا یہ بات ہے, سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کسی بھی ملک کے کو آرمی چیف صاحب ہوتے ہیں, جیسے وہ ہماری ریاست ہوتی ہے, وہ باپ ہوتا ہے. دیکھیں فوج بارڈروں پہ سوئی ہے, ہم لوگ گھر میں سوئے ہوئے ہیں, کتنے سکون سے روزانہ ان کی شہادتیں. جب ان کو آپ گالی دیں گے, جب ان کو آپ کہیں گے, تو اس کا مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی تک جو ہے چیف آف آرمی صاحب ہو گئے, جب پنجاب گورنمنٹ ہو گئی, جب محسن نقوی صاحب ہو گئے, جب سی سی پی او صاحب لاہور ہو گئے, میرا خیال ہے کہ حکومت ابھی ان پہ نرمی برس رہی ہے جو کہ برسنی نہیں چاہیے. ان کو جوتے مارنے چاہیے, ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے, ان کو قرار واقعی سزائیں ملنی چاہیے. دیکھیں ملک کی بدنامی نہیں, دیکھیں فوج ہے نا کسی بھی ملک کی ہو. نہیں تو پاکستان میں تو ٹک ٹاک آلریڈی جو ہے وہ مونیٹائزیشن کا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں. یہ باہر سے سمیں خریدتے ہیں, اصل میں یہ سمیں بھی خریدتے ہیں باہر سے. دوسرا سب سے بڑی بات ہے جو میرا ایف آئی اے جانے کا مقصد ہے, دیکھیں زندگی میں ہم بھی
غلطی کوتاہیاں انسانوں سے ظاہر ہوتی ہے ظاہر ہے. لیکن میرا یہ اصل یہ ہے ان کے اوپر جانے کا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو گالی نہیں دینی چاہیے. بالکل. وزیر جو داخلہ ہے محسن نقوی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, ان کے بارے میں غلیظ فوٹ میں لگا کے بکواس کرتے بھائی ہیں. کوئی بھی آرمی چیف ہو, کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو, کوئی بھی وزیر داخلہ ہو, اب جب یہ ایک گروپ کام جیسے ملک کے بارے میں تھوڑی سی بہتری ہونے لگتی ہے نا, جب ہم سوچتے ہیں کہ یار پٹرول سستا ہونا ہے, جو گورنمنٹ کو خدمت کرنے لگی ہے, تب یہ سارے حرامی جتنے ہیں اکٹھے ہو کے آ کے چوک کو بلاک کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یا اس بار آپ دیکھ لیں جو بھی ہوا ہے, باہر سے کتنے گیسٹ آئے ہیں پاکستان میں, بتائیں اسلام آباد ہاں جی, بینالوس کے سربراہ آئے ہیں نا, ہاں جی, اسی دن انہوں نے کال دے دی ہے. تو کیا یہ ملک کے حق میں بہتر ہے؟ یہ ملک دشمن ہے. تماشا لگا ہوا. ان کو کوئی اعتراض ہے, دیکھیں آرمی چیف صاحب سے ہو یا کسی بندے سے ہو, شہباز شریف صاحب سے وہ ہو, اپنا اختلاف کریں تو یہ ان سے ڈائریکٹ کرے, یا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھیں یا آپ کسی کبھی پروگرامز میں بیٹھ کے کوئی اپنا میں- تنقید کریں. میں شمن بھائی گیا تھا UAE میں, ہاں جی, وہاں پہ میں 8 سال رہا ہوں, تو میں نے وہاں پہ ایک چیز نوٹ کی ہے, وہاں کی گورنمنٹ کی کوئی بھی بات, کوئی بھی میڈیا, پرنٹ یا الیکٹرانک, ضرورت نہیں ہے کسی بندے کی کہ وہ وہاں کے کسی بندے کے خلاف باتیں کرے. ڈیجیٹل میڈیا ہمارے جو کیا وہاں پہ وہ نا بندے کو بیک گیئر لگاتے ہیں. ہماری گورنمنٹ یہ برداشت کر جاتی ہے کہ چلیں یار چھوڑ دیں, یہ اس کو کیا کہنا ہے, ان کو نہیں, ان کو سزا ملنی چاہیے. وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جتنے ادارے ہیں وہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں پاکستان کی کتنی بدنامی ہے. وہ بدنامی کا باعث کون ہے؟ علی امیر گنڈا. علی امیر گنڈا پور صاحب کی تو ایک بڑی گندی گالیوں کی اس نے کلپ بھی آ گیا. ایک اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ کا بنوئی پنجاب میں آ رہا ہے. دیکھیں ایک لفظ اس کا یہ بھی لفظ ہے, حالانکہ میرا خیال ہے کہ اس کو یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے. دوسرا وہ ہمیں کہتا ہے جی آپ کا بنوئی آ رہا ہے, اس کا مطلب وہ ہمارے سارے پنجاب کو کہہ رہے ہیں. دیکھیں ملک صاحب, علی امین گنڈا پور کو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے, نہیں وہ وہ سب کو پتہ ہے شوبدہ بس آدمی ہے, اور انہوں نے بٹھایا بھی اس لیے تاکہ وہ کسی نہ کسی چیز میں یا کسی نہ کسی ترقی میں کوئی اپنا رکھنا ڈال سکے. نہیں وہ نہیں ہے. دیکھیں ایک کانسٹیبل کو گلے میں کوئی کپڑا ڈال کے, ہاں جی, تو کسی نے کہا جی مریم نواز دیکھو یہ تمہارا کتا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمارا وطن کا بندہ ہے, ہمارے باوردی پولیس افسر ہے, باوردی ہے, چاہے وہ کانسٹیبل ہے. دیکھیں کچے کے علاقے میں کتنی پولیس مری ہے, بتائیں کن کے لیے مری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پارا چنار میں ادھر ادھر ہر جگہ دوسرے دن آئی دن LOC کی وائلیشن کے اوپر شمون بھائی بڑا نوٹ کیا ہمارے فوجی کہ میں نے جب بھی دیکھا ہے کسی بھی معاملے میں پولیس کی شاتی ہوئی ہیں, پولیس کی گاڑیاں جلائی گئی ہیں, پولیس کو مارا گیا ہے, پولیس کے بندوں کو فائر مارے گئے ہیں, بالکل کتنے بندے شہید ہوئے ہیں. آپ نے وہ DPO جنگ کا دیکھا ہی ہوگا, اس کا دیکھے, اور وہ چھوٹا سا شہر ہے اور 300 کے قریب اس کے ملازمین جو ہیں وہ وہاں پہ شہید, اپنا کیا نام ہے, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ملک دشمن ہے. اور گورنمنٹ پھر بھی کچھ نہیں کہتی یہ چلے درگزر کریں. یہ آرمی چیف صاحب سے میری پرسنل ریکویسٹ ہے. یہ وہ اپلیکیشن ہے جی جس کے اوپر آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے. جی ہاں, اس کے اوپر میری یہ ریکویسٹ ہے آرمی چیف صاحب کے, کہ آپ سے ریکویسٹ ہے آرمی چیف صاحب, ان کے خلاف فوری طور پہ DGFI کو کہا جائے کہ کارروائی کریں. مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ ہے, CCPO صاحب لاہور سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں, تاکہ ہمارا ملک جو ہے بہتری کی طرف جا رہا ہے, کوئی بدنام نہ ہو. ملک دشمن جو ہمارے ہیں ان کو قرار واقعہ سزا دیجیے, اور ان کو ایسی سزا دیجیے جو آئندہ نصور ہوں. میری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستان سے ٹک ٹاک بالکل بلاک کی جائے, مکمل طور پہ اس کو بلاک کیا جائے. جتنی فاشی بھی وہاں پہ ہے, جتنے یہ لوگ ہیں, دیکھیں. ناظرین, آپ نے ایک بات نوٹ کی آج کے پروگرام میں, جو میں اصل چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. ملک محمد صدیق جو ہیں وہ کوئی سیاستدان تو نہیں ہے. ملک محمد صدیق کا کوئی پاکستان میں ایسا اسٹیک بھی نہیں ہے. ملک محمد صدیق کوئی حکمرانی بھی نہیں کرنا چاہتا. ایک عام شہری ہے, شریف شہری ہے, باعزت انسان ہے یہاں کا. اس کا کتنا دل دکھا ہے اس بات کے اوپر کہ یار میرے اداروں کے سربراہ خان کو یہ 2 کوڑی کے یہ ٹک ٹاکر گندی گالیاں نکالیں, ہرزہ سرائی کریں, ایسے لفظ بولیں جس کے بعد یعنی کہ سینے ہی گلنا شروع ہو جائے, جس کے بعد خون کھولنا شروع ہو جائے. یہ زبانوں سے ایسے لفظ نکالنے والے, ان کی زبانیں کیوں نہیں چل جاتی؟ میں تو حیران اس بات کے اوپر. خدا کا واسطہ ہے, میری DGFIA سے, ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA سرفراز ورک صاحب سے یہ پرزور اپیل ہے کہ کم از کم ایسے لوگوں کو جو ہمارے اداروں کو اس طرح کی بلنگی گالیاں نکالتے ہیں, نہ صرف ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, بلکہ ان کو ایک مثال بنا دیا جائے قرار واقعی سزا دے کے, کہ جرت کوئی نہ کرے.
हमारे घर का मामला है, हमारे घर के इख्तिलाफात हैं। हम प्रोग्राम्स में बैठ के, हम मुख्तलिफ कॉलम्स लिख के, हम किसी भी तरीके से तनकीद की शक्ल में कर लेंगे, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम अपनी वर्दियों को, अपने यूनिफॉर्म्स को और इदारों को और इंस्टीट्यूशंस को पूरी दुनिया में बदनाम करें। आज अगर ये एक शख्स मलक सदीक की शक्ल में उठ के बैठ गया है तो पता नहीं आने वाले दिनों में कितने मलक सदीक और उठ जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।